اب آئیے حج کا معاملہ کیا ہے؟ وہ پورا ایک خاص علاقے سے متعلق اور ایک خاص شخصیت سے متعلق، یہ بھی نوٹ کریں۔ چنانچہ جو آیات میں نے آپ کو سنائی حج کے بارے میں، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ مبارکا وہدی للعالمین، یقیناً پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، یعنی اللہ کی عبادت کے لیے، کہ لوگ وہاں جمع ہوں اللہ کی عبادت کے لیے، وہ ہے جو بکہ میں ہے۔ بکہ اور مکہ یہ ایک ہی لفظ ہے۔ تورات میں بکہ کا لفظ آیا، قرآن مجید میں مکہ۔ یہ تھوڑا فرق جو ہے یہ تلفظ کا ہو جایا کرتا ہے مختلف زبانوں کے اندر۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہوگا کہ آج کل جو عرب کے لوگ ہیں وہ قاف کو گاف پڑھتے ہیں، گل گم، قم کی بجائے گم، قل کی بجائے گل، اقول لک اقول لک، وہ گاف۔ تو یہ جو ہے فرق ہو جاتا ہے۔ تو بکہ، وادی بکہ، یہ ہے در حقیقت مکہ مکرمہ۔ تو پہلا گھر جو بنایا گیا ہے، اور اس کے بارے میں جو عام طور پر مشہور ہے کہ اس کے معمار حضرت ابراہیم ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اس کے معمار اول حضرت آدم علیہ السلام خود اول بیت ہے، پہلا گھر۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ آدم سے لے کر ابراہیم تک کوئی گھر اللہ کی عبادت کے لیے بنا ہی نہ؟ تو ناممکن ہے۔ اولا بیت میں خود دلیل موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کی تعبیر کی، البتہ اس کے بعد بعض سیلابوں کی وجہ سے یہ عمارت بن گئی، اور کچھ جو وہاں پر آبادی بنی تھی وہ بھی ختم ہو گئی۔ تو ایسے آتے ہیں، آپ کو معلوم ہے یمن میں جب ان کا ایک بند ٹوٹا تھا بہت بڑا، سد معارب، تو پھر وہاں جو ان کی خوشحالی تھی اور جو وہاں پر جو باغات تھے اور جو کھیتیاں سب برباد ہو گئی، اور وہاں سے لوگ جو ہے نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ یہی یمن کے قبائل تھے جو جا کے شام اور عراق میں آباد ہوئے۔ یہی یمن کے دو قبیلے تھے جو مدینے میں آ کر آباد ہوئے، اوس اور خزرج، یہ یمن کے قبیلے تھے۔ تو اس بند کے ٹوٹنے کے بعد اگر خدا نہ خواستہ اگر ہمارا تربیلا ڈیم ٹوٹ جائے کیا ہوگا؟ پچھلے دنوں خبریں آئی ہیں اخبارات میں کہ ہندوستان میں غور ہو رہا ہے اس پر کہ تربیلا ڈیم توڑا گیا۔ وہ سوچتے ہیں پاکستان کو ختم کرنے کی سبیل کیا ہو سکتی ہے؟ تو بڑی سمپل ہے، بڑا آسان کام، بمبارڈمنٹ کر دینا جو ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا جہاز آئیں، کچھ کو ہم گرا بھی لیں گے، کچھ تو آ کر جو ہے وہاں پر وہ اپنے بم جو ہے وہ ہدف کے اوپر گرا جائیں گے، کیا ہو گیا؟ یوں سمجھیے کہ جو سونامی کا آیا تھا سیلاب، وہ سونامی کا سیلاب آئے گا بھارت میں، پاکستان میں، اور ہر چیز تباہ ہو گئی۔ کم سے کم یوں سمجھیے کہ تقریباً 100 میل کی چوڑائی میں، اور یہ سب جو ہے ریگستان بن جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی، خدا نہ خواستہ۔ دوبارہ سد معارف والی صورتحال واقع ہوئی۔ تو اس کے بعد سے یہ جو ہے یہ اللہ کا گھر یہ جو ہے گرا ہوا تھا۔ اس کی کوئی اب صرف یہ کہ قواعد رہ گئے تھے، قواعد کہتے ہیں جو بنیادیں ہوتی ہیں، وہ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بتائی کہ یہ ہیں وہ بنیادیں جن پر کہ وہ گھر ہوتا تھا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، ان بنیادوں پر حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے مل کر دو معماران حرم نے یہ عمارت جو ہے دوبارہ تعمیر کی ہے۔ تو گویا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام معمار دوم ہے، معمار اول اس کا جو ہے وہ خود حضرت آدم علیہ السلام۔ فی آیات بینات مقام ابراہیم، مقام ابراہیم ہے، جو بھی وہاں گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہے کہ ایک پتھر تھا جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تعمیر کر رہے تھے۔ اب آج تو آپ کو معلوم اسکیفولڈنگ لگ جاتی ہے، بانس لگ گئے، یا آج کل تو جو ہے پائپ جو ہے لوہے کے اس سے لگا کر، تو جیسے جیسے عمارت اٹھتی جا رہی ہے اسی طریقے سے اس کے ساتھ جو ہے وہ چل رہے ہیں اور ان کے اوپر کھڑے ہو کر تعمیر ہو رہی ہے۔ اس وقت کچھ نہیں تھا۔ تو ایک پتھر ایسا تھا کہ جو خود بخود اٹھتا تھا اللہ تعالیٰ کے اٹھانے سے، یا یوں کہیے کہ ملائکہ کے اٹھانے سے، اور اسی پر حضرت ابراہیم کھڑے ہو کر وہ پتھروں کے اوپر پتھر رکھتے جا رہے تھے، اور اس کی وجہ سے اس پتھر کے اوپر
کتنی دیر کھڑے رہنا ہوا ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کہ اس پر ان کے پاؤں کے نشان بن گئے۔ وہ ہے مقام ابراہیم، جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں ایک بہت خوبصورت قسم کا ایک پنجرا سا بنا ہوا ہے اور اس کے اندر وہ مقام ابراہیم ہے۔ اور جب بھی طواف کرتے ہیں تو طواف کے بعد 2 رکعتیں جو ہے وہ پڑھی جاتی ہیں ابراہیم، مقام ابراہیم کے پیچھے جتنا بھی قریب تر ہو کر پڑھا جا سکے، لیکن بہرحال رخ ہوتا ہے۔ تو فی آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ تو ایک تو یہ کہ وہ نشانیاں ہیں وہ اللہ تعالیٰ جن لوگوں کی کہ دل کی آنکھ کھلی ہو، روحانی آنکھیں کھلی ہو، ان کو دکھاتا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جو ہماری سامنے کی ظاہری آنکھوں کو بھی نظر آتی ہے۔ یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ مقام امن کا گہوارہ رہا ہے۔ عرب میں لوٹ مار، قتل، غارت، قتل کے بدلے میں قتل، پھر قتل کے جواب میں قتل، لیکن اس وقت بدترین دور میں عربوں کا معاملہ یہ تھا کہ کوئی شخص فرض کیجئے کہ وہ کئی مہینے سے اپنے باپ کے قاتل کو ڈھونڈ رہا ہے تاکہ قصاص لے سکے، بدلہ لے سکے، اسے قتل کر سکے، اسے کہیں نظر نہیں آ رہا، اچانک حرم میں نظر آ جاتا ہے، وہاں وہ نقصان نہیں پہنچائے گا اسے۔ یہ امن اللہ تعالیٰ نے اسے امن کی جگہ بنایا، بلد الامین کہا گیا، امن والا شہر۔ تو یہ جو ہے یہ تو آج تک بھی اس کی جو برکت ہے وہ نظر آتی ہے۔ ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ اور اللہ کا حق ہے اپنے بندوں پر کہ وہ حج کریں اس کے اس گھر کا جو کوئی بھی استطاعت رکھتا ہو سفر کی۔ اگر زیادہ راہ ہے، خرچہ ہے، جانے آنے کے اخراجات مہیا ہیں، اور یہ کہ آپ پیچھے جن کو چھوڑ کر جا رہے ہیں ان کے لیے بھی اتنے وقت کا جو ہے وہ انتظام ہے کھانے پینے کا، گزارے کا، نان نفقے کا، تو آپ کا حج فرض ہو گیا۔ اب اگر اس فرضیت کے بعد کوئی شخص تاخیر کرتا ہے تو بڑے گناہ میں مبتلا ہے۔ جیسے ہی فرضیت ہو جائے، پہلا کام جو ہے، پہلا قرض جو ہے، یوں سمجھیے یہ اللہ کا قرض ہے بندوں پر۔ یہ لام جو آتا ہے، لام اور اعلیٰ، لام کسی کے حق کے لیے، اعلیٰ کسی کے اوپر حق ہونا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ یہ تو اللہ کا حق ہے لوگوں پر، لوگوں کے ذمے، یہ قرض ہے اللہ کا کہ اس کے گھر کا حج کریں، جائیں، طواف کریں، اور جو بھی اس کے مناسک ہیں ادا کریں، اور وہیں پر قربانی کا بھی ہے۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ اسی کے اندر جو ہے مناسک کے اندر قربانی بھی ہے۔ افریقہ میں آپ کو معلوم ہے، شمالی افریقہ میں زیادہ تر لوگ جو ہے جیسے کہ ہندوستان پاکستان میں ویسے ہیں، لیکن آپ جنوب میں چلتے جائیے تو رنگ گہرا ہوتا چلا جائے گا، انتہائی سیاہ بھی ہے، سب آ رہے ہیں، شکلیں جدا ہیں، زبانیں جدا ہیں، لیکن سب کے سب جو ہے ایک ہی نغمہ ان کی زبان پر ہے ایک ہی نغمہ، کہیں واضح کہیں مبہم، وہ ایک ہی مطلب لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب یہ ترانہ ہے، توحید کا ترانہ ہے، اور گونج رہی ہے اس وقت، آپ اندازہ نہیں کر سکتے، یہ پوری سرزمین گونج رہی ہوگی اس ترانے کے ساتھ، کیونکہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد نئے قافلے داخل ہوتے ہیں۔ ابھی ایک قافلہ جو ہے اس نے صحیح مکمل کی ہے، شامل ہو گیا، بلکہ اس کے دوران ابھی اس کا ختم نہیں ہوا، یہ تیسرا قافلہ چلا رہا۔ وہ تو یہاں تو ظاہر بات ہے کہ میں نے چونکہ ایک نقشہ اپنی نگاہوں سے دیکھا ہے، مدینہ منورہ سے اور مکہ مکرمہ جاتے ہوئے رات کے وقت، کہ کہیں جو ہے وہ روشنیوں کی وہ قطار ٹوٹتی ہے، مسلسل معلوم ہوتا ہے کہ سڑک کے اوپر گاڑی ہے، مسلسل، کہیں اس کے اندر وقفہ ہی نہیں۔ اتنے بڑے پیمانے پر، اتنے بڑے پیمانے پر، اتنے بڑے پیمانے پر لوگ جمع ہوئے، زبانیں جدا ہیں، ایک دوسرے کی زبان نہیں سمجھتے، لیکن ایک زبان اور بھی ہوتی ہے جو بغیر بولے سمجھ میں آتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے سب کے لیے محبت ہے، ہمارے بھائی ہیں تمام مسلمان، بعض کے اندر یہ محبت کا جذبہ زیادہ ہے۔ ترکوں میں انڈو پاکستان کے لوگوں کے لیے بہت محبت ہے،
اب وہ بات تو نہیں کر سکتے، سمجھا نہیں سکتے، لیکن ان کی آنکھوں سے، ان کے انداز سے وہ محبت ٹپکی پڑتی۔ وہ عالمگیریت جو ہے اسلام کی، ہماگیریت، عالمگیریت، آفاقیت، اس کا جو مظہر نظر آتا ہے وہاں۔ پھر یہ کہ ہمارے یہاں کی جتنے بھی فرقہ بندیاں ہیں وہ وہاں ختم ہو جاتی ہیں۔ وہاں اہل حدیث ہیں، حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں۔ یہ کام بھی کیا ہے آ کر انہوں نے آل سعود میں، ورنہ اس سے پہلے جو ہے وہ 4 مصلے علیحدہ تھے، وہاں پر 4 جماعتیں علیحدہ ہوتی تھیں۔ یہ حنفی مصلی ہے، یہاں پہ حنفی امام ہے وہ پڑھائے گا، یہ شافعی مصلی ہے، شافعی امام ہے وہ نماز پڑھائے گا۔ تو یہ جو ایک تفریق تھی وہاں بھی موجود تھی، جنہوں نے ختم کیا۔ ایک امام کے پیچھے جماعت ہوتی، اسی میں حنفی بھی ہے، مالکی بھی ہے، شافعی بھی۔ کچھ ہیں لوگ جو زیادہ، جن کے اندر کچھ زہر زیادہ گھل گیا ہے فرقہ واریت کا، وہ پھر نہیں نماز پڑھتے، وہاں پر محروم رہتے، اس کی فضیلتوں کو چھوڑ کر جا کر کہیں اپنے جو ہے گھروں پر جہاں ٹھہرے ہوئے وہاں جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں کہ یہ جو ہے وہابی، ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی۔ لیکن نہیں، عام طور پر ایسا نہیں ہے، عام طور پر سب لوگ جمع نماز پڑھتے ہیں۔ اور ایک سب سے بڑا مشاہدہ جو ہوتا ہے، جو مجھے سب سے پہلے ہوا تھا پہلے حج میں، یہ 1962 کی بات ہے، تو میں نے محسوس کیا یہ نماز کے اندر اختلافات جو ہیں اسلام مسلمانوں میں صرف اتنے ہیں کہ جس سے جماعت نہیں ٹوٹتی۔ اختلافات ہے، رفع یدین ہے یا نہیں ہے، آمین بالجہر ہے یا نہیں ہے، اختلافات تو ہے، لیکن جماعت نہیں ٹوٹتی۔ وہ جو ڈرل ہے، ڈرل جیسے کہ ڈرل ہوتی ہے، آرمی پریڈ ہو رہی ہے، وہ ڈرل ختم نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے، میں نے جب سوچا اگر کسی مسلک کے نزدیک رکوع بھی 2 ہوتے جیسے سجدے 2 ہیں، تو وہ لوگ تو ایک رکوع کے بعد دوسرا رکوع کرتے اور باقی لوگ سجدے میں چلے گئے ہوتے، جماعت ٹوٹ جاتی۔ یا اگر کسی کے نزدیک ہر رکعت کے اندر جیسے رکوع ایک ہے، سجدہ بھی ایک ہی ہوتا، تو کچھ لوگ تو ایک سجدہ کر کے کھڑے ہو جاتے اور دوسرے لوگ جو ہے دوسرا سجدہ کر رہے ہوتے، جماعت ٹوٹ جاتی۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ کس کی حکمت ہے، کس نے یہ طے کیا کہ ٹھیک ہے آپ میں رنگا رنگی بھی ہو، ذوق اس عمل کو ہے زیب اختلاف سے، اختلاف بھی ہے، رفع یدین بھی ہو رہا ہے، آمین بالجہر بھی ہو رہا ہے، نہیں بھی ہو رہا ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ اجتماعیت نہیں ٹوٹتی۔ یہ جو سمجھیے کہ یہ زندہ معجزہ ہے اسلام کا، یہ 1400 برس بیت گئے ہیں اور کتنے بڑے علاقے میں اسلام پھیلا ہے، اور یہ کہ مختلف مسالک وجود میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ حنفی ایک علاقے کے اندر آپ کو ملیں گے صرف شافعی، ہندوستان کا بھی مغربی ساحل کے صرف شافعی ملیں گے آپ کو۔ اس سے آگے آپ جائیے کہ یہ عرب تاجروں کے ذریعے سے ایمان لائے ہیں، یہ لوگ سری لنکا کے لوگ ہیں، انڈونیشیا کے لوگ ہیں، ملیشیا کے لوگ، سب شافعی ہیں۔ ہندوستان میں چونکہ اوپر سے شمال سے آیا ہے اسلام، یہ ترکوں کے ذریعے سے آیا ہے، اور وہ کٹر حنفی تھے، یہاں حنفیت تھی، ترک جو ہے کٹر حنفی، یہ ترکی تو تھے جو آئے تھے۔ یہ کون تھا؟ محمود غزنوی کون تھا؟ سبکتگین کون تھا؟ الپتگین کون تھا؟ بختیار کاکی کون تھا؟ قطب الدین بختیار کون تھے؟ سب کچھ۔ اور ترک بھی کون؟ غلامان، خاندان غلامان یاد کیا، لیکن 12 ان کے سنے سے جو اسلام ان کے ساتھ آیا ہے وہ خالص حنفی ہے۔ وہاں جا کر سب جمع ہوا ایک وحدت کے اندر۔ تو یہ چیز مشاہدات وہاں کے ہوتے ہیں جو ہماری ظاہری آنکھوں کو بھی نظر آ جاتی ہے، جس کا کہ قلب کے اوپر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ اب میں ایک موضوع لے رہا ہوں، یہ جو قربانی کا مسئلہ ہے، اس کے بارے میں ایک زمانے میں تو بہت منکرین حدیث کی طرف سے اس کے خلاف بڑی جو ہے ایک مہم چلی تھی کہ ختم کیا جائے اس کو۔ یہ خامخواہ جو ہے خرچ ہوتا ہے بہت بڑا، اور ضائع ہوتا ہے گوشت، اتنے بڑے پیمانے پر گوشت ہوتا ہے، کھایا نہیں جاتا۔ اچھا ایک زمانے میں فریج بھی نہیں تھے، یہ بھی نہیں کہ آپ محفوظ کر دیں، گوشت ضائع بھی ہو سکتا تھا، اور بھی چیزیں جو ہے وہ گوشت کی وہ صحیح طور سے استعمال نہیں ہوتی۔ تو اس کے اوپر بڑا پروپیگنڈا منکرین حدیث کا رہا کہ یہ جو ہے قربانی صرف حج کے موقع پر ہے۔ میں اس کی نفی کے لیے آج آپ کو بتا رہا ہوں کہ سورہ حج کے اندر جو 2 رکوع ہیں، ایک چوتھا ایک پانچواں، چوتھے رکوع میں بھی قربانی کا ذکر ہے، پانچویں میں بھی قربانی کا ذکر ہے۔ یہ ایک دم جو ہے ایک جگہ پر جو 2 طرح کی قربانیوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ کیوں ہو رہا ہے؟ چوتھے رکوع میں وہ مناسک حج کے ساتھ،
وہاں جو فرمایا گیا لیشہدوا منافع لہم وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ۔ وہاں پہ قربانیاں دو، پھر اللہ کا نام لو ان جانوروں پر جو اللہ نے تمہیں عطا کیے ہیں، اور جو معین دنوں کے اندر دو، فی ایام معلومات، اور پھر اس میں سے خود بھی کھاؤ، اور جو ہے جو ایسے صدقہ کا گوشت ہوتا ہے وہ نہیں ہے، وہ قربانی کا گوشت ہے، اس میں سے آپ خود بھی کھائیں اور غربا کو کھلائیں، غریبوں کو دیں، مساکین کو دیں۔ تو ایک پورا حکم آ چکا چوتھے رکوع کے اندر، پانچواں رکوع پورا کا پورا جو ہے وہ عید الاضحیٰ پر ہے میرے نزدیک۔ یہی حکمت صوم کے بارے میں ہے کہ وہاں جب ایک حکم تکرار کر کے آیا کہ پہلے فرما دیا گیا فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اگر بیمار ہو کوئی اور یہ یا کہ سفر پر ہو تو وہ تعداد دوسرے دنوں میں پوری کرے۔ پھر کیا وجہ دوبارہ آ رہا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ کیوں؟ یہ تو ادبی اعتبار سے یہ کلام کا عیب شمار ہوتا ہے، تکرار بلا کسی سبب کے، نہیں سبب کے بغیر نہیں۔ وہاں کیا تھا؟ وہاں ان دو رعایتوں کے ساتھ تیسری بھی شامل تھی کہ اگر صحیح ہو اور مقیم ہو پھر بھی روزہ نہ رکھو تو ایک مسکین کو کھانا کھلا دو۔ یہ رعایت ختم ہوئی ہے رمضان کے روزے کے ساتھ، اب رکھنا پڑے گا روزہ، اور اگر بیمار ہو یا سفر پر ہو تو ٹھیک ہے دوسرے دنوں میں پورا کرو، پورا کرنا لازم ہے۔ تو یہ چیز جو ہے یہ در حقیقت اسی وجہ سے بالکل یہی بات ہے۔ سورہ حج کے چوتھے رکوع کے اندر وہ جو قربانی ہے حج کے ساتھ اس کا ذکر آ چکا ہے۔ اب سنیے یہ جو آ رہا ہے، فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، ہر امت پر ہم نے ایک جو ہے قربانی کا معاملہ نازل وہ جو ہے فرض کیا ہے۔ میں نے چونکہ آج شروع میں کہا تھا کہ صوم اور حج میں کچھ مشابہتیں ہیں۔ دیکھیے صوم کا حکم بھی آیا تھا تو کس طور سے آیا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اہل ایمان تم پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا جیسے کہ فرض کیا گیا تھا ان پر جو تم سے پہلے تھے۔ یہاں پر اسی حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ اے مسلمانوں یہ قربانی صرف تم پر فرض نہیں کی جا رہی، یہ تو ہر امت، ہر نبی، ہر رسول کی امت۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسِكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا، تاکہ وہ نام لیں اللہ کا، عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں رزق دیا ہے، یہ چوپائے جو ہیں حیوانات قسم کے، ان پر اللہ کا نام لے کر چھری پھیری جائے، اللہ کے نام سے ان کو ذبح کیا جائے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو یہ جان لو کہ اس قربانی کی اصل روح کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تمہارا ایک الہ ہے، اسی کے سامنے تمہیں سر جھکانا ہے۔ یہ روح تقویٰ اگر نہیں ہوگی تو یہ قربانی بے معنی ہو جائے گی۔ نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہیں، تو باقی نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں ریچولز بن جائیں۔ اب یہ بھی ہوتا ہے 20-20 25-25 ہزار کے بکرے جو ہیں وہ لوگ لیتے ہیں، پھر ان کو گھماتے ہیں پھراتے ہیں، ان کے اوپر ریشمی چادریں چڑھاتے ہیں، جو ہے وہ مہندی لگا کر، بہرحال وہ چیزیں جو ہیں یہ اظہار اس طرح کا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ تو یہ تو لوگوں کو دکھانے کی بات ہے اور اپنے پیسے کی جو ہے اپنی دولت کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے، لیکن یہ کہ بہرحال قربانی انسان کرے اور یہ کہ اس کے اندر روح جو ہے تقویٰ کی وہ موجود ہوگی۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور اے نبی ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے کہ جو اللہ کے سامنے جھکے رہتے ہیں۔ اگر یہ نہیں ہے، کوئی وطن پرست ہے، وطن کی محبت کی وجہ سے کوئی نیک کام کر رہا ہے، اس کا وہ کام وطن پرستی کے کھاتے میں جائے گا، خدا پرستی کے کھاتے میں نہیں جائے گا۔ کوئی قوم پرست ہے، اپنے قوم کی محبت میں کچھ کر رہا ہے تو اس کا وہ نیک کام قوم پرستی کے کھاتے میں جمع ہوگا، خدا کی پرستش کے لیے نہیں۔ یہ ہے موٹیو کا فرق اور یہ ہے موٹیو کی اہمیت، اور اس کا تعلق ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ۔ ایک حدیث میں حضور نے فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے 3 اشخاص کا معاملہ پیش ہوگا۔ ایک وہ تھا کہ جو اللہ کی راہ میں جنگ کرتا ہوا مارا گیا تھا، دنیا میں شہید سمجھا جا رہا تھا۔ ایک وہ تھا جسے اللہ نے علم بہت دیا تھا، اس نے علم کو پھیلایا، خوب پھیلایا۔
اور ایک وہ جس کے پاس جس کو اللہ نے بہت دولت دی تھی، اس نے دولت جو ہے نیکی کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، غرباء یتامیٰ مساکین کے لیے خرچ کیا۔ اب اللہ پوچھے گا ان شہید صاحب سے کہ دیکھو میں نے تمہیں صحت دی تھی، جسمانی قوت دی تھی، تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے تیرے لیے قتال کیا اور اپنی جان دے دی۔ اللہ فرمائے گا کذبت، تو نے جھوٹ بولا، انک قد قاتلت لأن یقال جریء، تو نے تو یہ جنگ میں حصہ لیا تھا اس لیے کہ تیری شجاعت کا ڈنکا بج جائے، تیری جرأت کی شہرت ہو جائے۔ وقد قیل، وہ کہا جا چکا، اب یہاں تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اور فرشتوں کو حکم ہوگا اور اوندے منہ گھسیٹتے ہوئے اس کو جہنم میں ڈال دیا۔ یہی حشر ہوگا اس عالم کا، تو نے وہ نیکی کا کام کیا تھا، لأن یقال عالم، کہا جا چکا دنیا میں، ڈنکا بج چکا تمہاری شہرت کا۔ اب اس میں نوٹ کیجئے، اگر کسی عالم کے علم کا ڈنکا بج جائے، اس کی اپنی نیت وہ نہیں تھی تو اس کے اندر کوئی خرابی نہیں تھی۔ یہاں معاملہ نیت کا ہے۔ اگر نیت یہ ہو کہ میرے علم کی شہرت ہو جائے، میرے ہاتھ چومے جائیں، مجھے نذرانے پیش کیے جائیں، تو پھر وہی حشر اس کا ہوگا کہ اوندھے منہ گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے۔ یہی حشر اس سخی کا ہوگا جس نے سخاوت کی تھی، جس کی سخاوت کے ڈنکے بج گئے تھے، اس کا بھی یہی حشر ہوگا۔ تو انما الاعمال بالنیات، اور یہاں نیکی کی بحث میں سب سے پہلے ولکن البر بر من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اب جو والملائکۃ والکتاب والنبیین، ان تینوں کو جمع کر لیجئے، اس سے مراد ہے نبوت اور رسالت۔ ملائکہ وحی کا ذریعہ ہے جو انبیاء تک لے کر آتے رہے، اس وحی کا جو ریکارڈ مرتب ہوا وہ کتابیں ہیں، اور جن پر وہ وحی آئی وہ نبی ہیں۔ ان تینوں کو جمع کر لیجئے، رسالت، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ، اور ایمان بالرسالت۔ اب اس کا تعلق کیا ہے نیکی کے ساتھ؟ یہ ذرا گہری بات ہے۔ دیکھیے نیکی کا جذبہ بھی، جو انسان کے پیشنز ہوتے ہیں وہ اندھے بہرے ہوتے ہیں، پیشن، جذبات۔ نیکی بھی ایک جذبہ ہے، کبھی یہ جذبہ حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی بنا دیتا ہے، جیسے رہبانیت، ترک دنیا، شادی نہیں کروں گا، گھر گھرستی کا بکھیڑا مول نہیں لوں گا، بس اللہ سے لو لگاؤں گا۔ ظاہر بات ہے جس نے بھی فیصلہ کیا نیکی کے جذبے کے تحت کیا نا، لیکن اس کا جو نتیجہ نکلا اکثر و بیشتر پھر حرام کاری ہوئی۔ آپ عیسائیت کی جو ہے ہسٹری آف کرسچین موناسٹسزم، اس کا مطالعہ کیجئے، انہوں نے خود لکھا ہے کہ بظاہر راہب خانے ہیں، راہب اور راہبائیں رہتی ہیں، اور ان کے تہخانوں میں حرامی بچوں کے قبرستان ہو جاتے ہیں۔ یہ نیکی کے جذبے نے بدی کو جنم دیا ہے۔ حضور کے ساتھ ایسا ہوا، 3 اشخاص آئے، انہوں نے حضور کی ازواج مطہرات سے معلوم کیا آپ رات کو کتنا وقت نماز میں لگاتے ہیں، آپ مہینے میں کتنے نفلی روزے رکھتے ہیں۔ اب جو کچھ انہیں بتایا گیا، حضور کی زندگی کھلی کتاب تھی، بتا دیا گیا اتنا عرصہ جو ہے آپ رات کو تہجد پڑھتے ہیں، بتا دیا گیا مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں۔ انہوں نے اسے کم سمجھا، فتقالوہا، قلیل سمجھا کہ یہ تو زیادہ نہیں ہے، ہمارا تو خیال تھا کہ آپ ساری رات ہی کھڑے رہتے ہو۔ لیکن اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لیے کہ حضور کی کہیں توہین بھی نہ ہو جائے، کہا جی انہیں تو ضرورت نہیں ہے، وہ تو معصوم ہی ہیں، ان کی خطائیں اول تو ہوتی نہیں، اگر کوئی ہے بھی تو اللہ نے کہہ دیا قد غفر اللہ لک ذنبک ما تقدم منها وما تاخر، اللہ نے تو معاف کر دیا اگلے پچھلے سارے گناہ، میرے لیے یہ کافی نہیں۔ ایک نے کہا میں پوری رات عبادت کروں گا، اپنی قبر بستر سے نہیں لگاؤں گا۔ دوسرے نے کہا کہ میں ہمیشہ ہر روز روزہ رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں کوئی شادی بیاہ نہیں کروں گا، ایک کھکیڑ میں نہیں پڑھوں گا۔ میں حضور کو خبر ہو گئی، آپ نے طلب فرمایا
اور غصے کے انداز میں وہ الفاظ کہے کہ جو حضور سے بالکل متوقع نہیں ہے. واللہ انی لاتقاکم واخشاکم، خدا کی قسم میں تم سب سے زیادہ متقی ہوں اور سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں. لیکن میرا طریق یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزہ رکھتا بھی ہوں، ناغہ بھی کرتا ہوں، میں نے شادیاں کی ہیں، متعدد ازواج میرے گھروں میں ہیں. فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو بھی میری سنت سے ہٹا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، میرا امت ہی نہیں ہے. تو نیکی کا جذبہ بھی حد اعتدال سے تجاوز کر کے بدی کو جنم دے سکتا ہے. ایک صحابی، نوجوان صحابہ میں سے عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، عجیب یہ بات ہے کہ باپ جو ہے بہت بڑا سیاستدان، بہت بڑا جری سپہ سالار، بہت بڑا حکمران، حضرت عمرو بن العاص، بیٹا نہایت زاہد و عابد، مرتاس، زاہد مرتاس، ساری رات کھڑے ہیں، بستر سے کمر ہی نہیں لگائی، ہر روز روزے سے. یہ خبر دی گئی حضور کو تو آپ نے طلب فرمایا، یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار، اے عبداللہ مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے، یعنی یہ بات جو ہے صحیح ہے کہ نہیں کہ تم ساری رات عبادت کرتے ہو، ہر روز روزہ رکھتے ہو؟ کیا کہہ سکتے تھے؟ بلا یا رسول اللہ، حضور ایسا تو ہے. فرمایا لا تفعل، ہرگز ایسا مت کرو. فإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا بل إن لنفسك عليك حقا، تمہارے نفس کے بھی تم پر حقوق ہیں، تمہاری بیوی کے بھی تم پر حقوق ہیں. ان کی زوجہ سے کسی نے پوچھا تھا تم ہمیشہ میلی کچیلی رہتی ہو، کبھی ہم نے تمہیں کسی اچھے لباس میں کسی کوئی جسے سنگھار کہہ دیتے کہ یہ میں نے دیکھا؟ تو ان کا کہ مجھے کیا غرض ہے، تمہارے بھائی کو تو مجھ سے کوئی غرض ہے ہی نہیں، میں کس کے لیے بناؤ سنگھار کروں؟ یہ بھی الفاظ آتے ہیں. فرمایا ہرگز مت کرو. میں تو کرتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں لیکن نہیں بھی رکھتا، میں نماز پڑھتا ہوں لیکن سوتا بھی، میری بیویاں ہیں متعدد، تو میری سنت اگر تم نے چھوڑ دی تو تمہارا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اس کا مطلب کیا ہوا؟ تو سما نیکی کا ایک ماڈل بھی سامنے رہنا چاہیے جس میں توازن ہو، اعتدال. انبیاء وہ توازن پیش کرتے ہیں اپنے کردار اور شخصیت کے ذریعے سے. وہ جو فرمایا گیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی شخصیت میں ایک اچھا نمونہ ہے. یہ نمونہ معتدل ہے، متوازن ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے حضور ہمارے مابین تشریف فرما ہوتے تھے، پیار اور محبت کی باتیں بھی ہوتی تھیں. حضور ہمارے ہاں کے جو ذرا زیادہ دیندار، جنہیں زیادہ مسالہ لگ جاتا ہے، وہ کرخت مزاج کے گھروں میں بھی معلوم ہوا داخل کیا ہوا قیامت آ گئی ہے، تو اس طرح کا نہیں تھا معاملہ. اپنی بیویوں کی دل جوئی، ان سے محبت اور پیار کی باتیں. لیکن حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ ہمارے درمیان بیٹھے ہوتے تھے اور پیار و محبت کی گفتگو ہو رہی ہوتی تھی، اذان کی آواز آتے ہی ایسے ہی اٹھ کر چل دیتے تھے جیسے ہمیں جانتے بھی نہیں کہ ہم کون ہیں. یہ توازن پیدا کرو، ترک دنیا نہیں، دنیا میں رہو اور پھر وہ کردار پیش کرو جو محمد نے پیش کیا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے پیش کیا. دنیا میں رہتے ہوئے ترک دنیا، ترک دنیا اس معنی میں دنیا مقصود نہ بن جائے، مطلوب نہ بن جائے. لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. تو یہ ہے اس نیکی کی بحث میں ایمان بالرسالت کا معاملہ. اب آگے چلتے ہیں. وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور دیتا ہے وہ اپنا مال، یا دیا اس نے اپنا مال اس مال کی محبت کے باوجود، علی الرغم. جن حضرات نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے، اللہ کی محبت میں وہ مال دیتے ہیں، یہ غلط ہے. جو بحث ہو چکی ہے، موٹیویشن تو ان کی درست ہو گئی، ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ سے. اب آگے اس کے تکرار کی ضرورت نہیں ہے. اور عربی میں کسی کی محبت میں کوئی شے آئے تو فی یا لام آئے گا.
الا آتا ہے مخالفت کے لیے، علی الرغم. مال محبوب ہے، کس کو نہیں؟ زین للناس حب الشہوات من النساء والبنین والقناطر المقنطرۃ من الذهب والفضة والخیل المسومۃ والانعام والحرث. انسان کی سرشت کو اللہ سے زیادہ جاننے والا کون ہے؟ وہ فرما رہا ہے، سورہ آل عمران کی آیت ہے، مزین کر دی گئی ہے انسانوں کے لیے محبت بیویوں کی، بیٹوں کی، اور ڈھیروں مال کی، سونے کی اور چاندی کی، اور گھوڑے وہ کہ جو پیڈگری والے ہوں اور جو بہت اعلیٰ نسل کے ہوں، خیل المسومہ نشان زدہ گھوڑے، اور مال ہو، بھیڑیں بکریوں کے گلے ہوں، اور گائے اور بیل ہوں. اور یہ ساری چیزیں محبوب ہیں. اس محبت کے خلاف عمل کرتے ہوئے مال خرچ کرنا تبھی تو مجاہدہ ہے. تو جیسے اردو میں ہم علی الرغم کہتے ہیں، علی الرغم، باوجود اس کی محبت کے وہ خرچ کرتے ہیں. اب یہاں جو اصل نوٹ کرنے کا نقطہ ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیے، اسلام کا جو نظام ہے دنیاوی، اس میں ایمان کے بعد پہلی شے نماز ہے. وہ جو کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا محاسبہ نماز کا ہوگا. اور جب ہماری مسجدوں کے اندر لکھے ہوتے تھے فارسی کے اشعار، روز محشر کے جان گداز بود اولی پرسش نماز بود. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جس شخص نے دانستہ اپنے والد کے بجائے کسی اور کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیا تو اس نے کفر کیا، اور جس نے ایسی چیز کا دعویٰ کیا جو اس کی نہیں ہے وہ ہم میں سے نہیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور جس شخص نے کسی کو کافر کہہ کر پکارا یا اللہ کا دشمن کہا حالانکہ وہ ایسا نہیں ہے، تو یہ الزام اسی کے کہنے والے کی طرف لوٹ جائے گا.